بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میرا نام حبیب الرحمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ وطن عزیز، پاکستان میں حالیہ دنوں میں بجٹ پیش ہوا اور جس طرف آپ نظر دوڑائیں، جس طرف آپ دیکھیں، بجٹ کے حوالے سے ہی گفتگو ہو رہی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ بجٹ کے حوالے سے ایک معلوماتی ویڈیو میں بھی اپنے ناظرین کے لیے بنا دیتا ہوں۔ جو پاکستان میں بجٹ پیش ہوا وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس حوالے سے میں کوئی گفتگو نہیں کروں گا۔ میں صرف اور صرف یہ معلومات دوں گا آپ لوگوں کو کہ بجٹ آخر چیز کیا ہے، بجٹ کی تعریف کیا ہے، بجٹ کسے کہتے ہیں، اس حوالے سے۔ تو سب سے پہلے بجٹ آخر ہے کیا چیز؟ اس چیز کا جواب یہ ہے کہ بجٹ ایک مالی دستاویز کا نام ہے۔ اگر اس کی کتابی ڈیفینیشن کی طرف آپ جائیں نا، تو بجٹ ایک مالی دستاویز کا نام ہے جس میں عام طور پر ایک سال کے لیے مالی اخراجات اور آمدن کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔ یہ بجٹ کی تعریف ہوگی۔ بجٹ کی اقسام پہ اگر آپ جائیں تو ایک گھریلو بجٹ بھی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ صنعتی بجٹ ہوتا ہے، کوئی کاروباری بجٹ ہوتا ہے، اس کے علاوہ اگر آپ اوپر لیول پہ جائیں تو ملکی بجٹ ہوتا ہے، کوئی صوبائی بجٹ بھی ہوتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں ملکی بجٹ کی۔ ہمارے وفاقی جو بجٹ پیش ہوا ہے سال 2025-26 کا، وہ تقریباً 1750 کھرب روپے، جو کہ 62 بلین ڈالر، 62 ارب ڈالر تقریباً بنتا ہے۔ ملکی بجٹ میں عام طور پر یہ روایت یہی ہے کہ ایک سال کے لیے آمدن اور اخراجات کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔ پھر اگر اس منصوبہ بندی کے تحت اخراجات زیادہ اور آمدن کم ہو تو اسے ڈیفیسٹ کہا جاتا ہے، یعنی خسارے کا بجٹ۔ جبکہ اگر آمدن زیادہ ہو اور اخراجات کم ہو تو وہ سرپلس بجٹ ہوتا ہے، یعنی منافع بخش بجٹ ہوتا ہے۔ ویسے بدقسمتی ہے ہمارے ملک میں کبھی ہماری یاد میں کبھی کوئی ایسا سرپلس بجٹ نہیں آیا۔ شاید کبھی پہلے جب نیا ملک بنا تھا شاید کوئی آیا ہو، لیکن ہمیں کوئی یاد نہیں پڑتا کہ سرپلس بجٹ کبھی ہوا ہو۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم کرے اور ہمارے ملک میں بھی سرپلس بجٹ ہو، اور اگلے سال کا ہی ہماری کوشش ہے، خواہش ہے کہ بجٹ سرپلس ہو۔ لیکن فی الحال جو بظاہر چانسز لگتے ہیں وہ بہت کم ہی لگتے ہیں۔ اچھا، منی بجٹ بھی آ سکتا ہے ملک میں، یعنی کہ اگر کچھ چیزیں ناگزیر ہو جائیں، کوئی حالات اس طرح کے آ جائیں تو منی بجٹ آتا ہے جس میں ٹیکسز زیادہ کر دیے جاتے ہیں، یا مثال کے طور پر ویسی کوئی انکم اگر ملک میں زیادہ ہو جائے اس بجٹ کے حساب سے، تو اس کے لیے بھی منی بجٹ پیش کر دیا جاتا ہے جس میں عوام کو ریلیف دیا جاتا ہے، یا ٹیکسز زیادہ لگا کر عوام پہ بوجھ ڈال کے وہ ملکی معیشت کے حساب سے وہ منی بجٹ آتا ہے۔ ویسے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آئے، لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ منی بجٹ آ جائے ایک سال کے دوران ہی۔ بجٹ کے جو اہم اجزاء ہیں ان میں تو پہلے نمبر پہ آمدنی ہوتی ہے، نمبر 2 پہ اخراجات ہوتے ہیں۔ اچھا، بات اگر کاروباری، گھریلو یا صنعتی بجٹ کی جائے تو وہ تو ایک سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں سے آمدنی آئے گی، یہاں پہ اخراجات ہوں گے۔ لیکن ملکی بجٹ کی اگر بات کی جائے تو جو آمدن کے ذرائع ہیں ان میں سب سے پہلے تو ٹیکسز ہیں۔ جو ٹیکسز لگائے جاتے ہیں کسی بھی صورت میں، مثال کے طور پر جنرل سیلز ٹیکس ہے، اس کے علاوہ کئی ایسے ٹیکسز لگائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی ایسے ادارے ہیں جو کہ ملک کو ریونیو اکٹھا کر کے دیتے ہیں، مثال کے طور پر جیسے واپڈا ہے، آپ دیکھتے ہیں وہ بجلی بناتے ہیں، بجلی آگے سیل ہوتی ہے، اس کا جو بل آتا ہے اس سے بھی آمدن ہوتی ہے اچھی خاصی۔ اور اخراجات کی اگر بات کی جائے تو ملک کے جو سرکاری اداروں کے ملازمین ہیں، جیسے بیوروکریسی ہے یا کوئی بھی ملازمین ہیں، ان کی تنخواہیں ہیں، اس کے ملک میں جو ترقیاتی کام ہو رہے ہوتے ہیں ان پہ بھی کافی اخراجات آتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہیں پہ کوئی سڑک بن رہی ہے، کوئی موٹر وے بن رہی ہے، کوئی ہاسپٹل بن رہا ہے، اس کے علاوہ کئی اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر دفاعی بجٹ ہوتا ہے، ہمارے ملک میں بھی بہت بڑی خطیر رقم جو ہوتی ہے وہ دفاعی بجٹ میں جاتی ہے۔ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ ہماری جیو اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے، اس کے علاوہ کئی اور ایسے عوامل ہیں کہ ہمیں بہت خطیر رقم جو ہے وہ اپنے ڈیفنس بجٹ کے لیے رکھنا پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ ہماری ایک بدقسمتی ہی سمجھ لیں آپ کہ ہمیں بہت بڑی خطیر رقم جو ہوتی ہے، وہ جو ہم نے قرضے لیے ہوئے ہیں ان کی چلے وہ قرضہ تو ہم نے واپس کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ان کا جو سود ادا کرنا ہوتا ہے، بہت ہی خطیر رقم ہماری صرف اور صرف اس سود کی مد میں ہمارے بجٹ سے آؤٹ ہو جاتی ہے۔
ابھی جو 2025-26 کا بجٹ پیش ہوا ہے، اس کے حوالے سے میں پڑھ رہا تھا، آج ہی بلکہ میں پڑھ رہا تھا کہ تقریباً 8,207 ارب روپے 8,207 ارب روپے صرف اور صرف سود کی مد میں اس بجٹ میں سے نکل جائیں گے۔ آپ دیکھ لیں کہ کتنی بڑی رقم ہے۔ بس دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ اپنا خاص فضل، کرم، رحم اور مہربانی فرمائے۔ رب تعالیٰ ہمارے ملک کو تمام ممالک سے زیادہ طاقتور بھی بنائے، اللہ تعالیٰ اس ملک کو، اس کی معیشت کو مضبوط بنائے، رب تعالیٰ ہمارا شمار بھی ترقی یافتہ قوموں میں کرے، اور ہم ایسے بنیں کہ اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آ جائیں۔ مایوس کبھی بھی نہیں ہونا اپنے اس پیارے ملک سے۔ بے شک بہت سے سنگین حالات ہیں، مشکل حالات ضرور ہیں اس ملک میں، لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت کرم بھی ہے، بہت فضل ہے رب تعالیٰ کا کہ دنیا میں کئی ایسے ممالک ہیں کہ جن کی آبادی ہمارے صرف اور صرف ہمارے کراچی شہر سے بھی چھوٹی ہے۔ پورے ملک جو ہے وہ کراچی سے شہر سے بھی چھوٹا ہے، لیکن ان کے لوگ بھی اتنی مشکل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ جس کا ذکر کرنا بھی مشکل ہے۔ تو اپنے ملک سے پیار کریں، اپنے وطن سے پیار کریں، لیکن یہ ہے کہ اپنے آپ کو کامیاب، اگر اور کچھ بھی نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو کامیاب کرنے کی کوشش کریں، تاکہ وہ میں نے ایک بہت زبردست ایک نعیم بخاری صاحب کی ایک بات کہیں پہ سنی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ یو لرن، یو ارن اینڈ یو ریٹرن، کہ سب سے پہلے جو ہے بچپن میں آپ تعلیم حاصل کریں، نمبر 2 پہ پھر یو ارن یعنی آپ پیسہ کمائیں، اور پھر تھرڈ سٹیج آتا ہے یو ریٹرن، اپنے ملک کو پھر کچھ دیں۔ وہ شعر بھی ہے نا کہ شکوہ شب ظلمت سے یہی بہتر تھا کہ اپنے حصے کی ایک شمع جلاتے جاتے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں ضرور بناؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کس قدر مہربان اور رحیم ہے ہمارے اس ملک پہ، ہماری عوام پہ، ہماری قوم پہ۔ مشکلات آتی ہیں بظاہر قوموں کے افراد کی زندگی میں، لیکن رب تعالیٰ کا بہت کرم ہے، ہمارے پاس بہت سی نعمتیں ہیں، بہت سے وسائل ہیں، بہت کچھ ہے۔ بہت جلد انشاءاللہ اچھے دن بھی آئیں گے۔ فی الحال اگر مشکل ہے تو کوئی بات نہیں، قوموں کی، افراد کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، لیکن ان مشکلات کا، ان مسائل کا لڑ کر مقابلہ کرنا ہوتا ہے، ان کو شکست دینا ہوتی ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، زندگی رہی تو انشاءاللہ ایک اور ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔